اور بالخراش واقعہ ہوا، میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں، اور پھر جو پولیس آفیسرز اور آرمی کے آفیسر جو زخمی ہوئے ان کی اعظم ہے بندہ، اس نے کہا مجھے جلا دیں، مجھے بھی جلا دیں، میں مالک اپنے کو کیا جواب دوں گا جس کا آپ نے اتنا نقصان کر دیا ہے؟ یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خان کی گرفتاری کے بعد سٹاک مارکیٹ میں 450 پوائنٹس گر گئے ہیں اور سرمایہ کاروں کے 57 ارب ڈوب گئے، ڈالر 300 کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کوئی ان کا اور مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا کوئی مقابلہ چل رہا ہے۔ بات نہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں جو ہمارا ازلی دشمن جو نہ کر سکا، جو اس کے خواب تھے، دوسری طرف موڈیز نے آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف ایک ماہ کے درآمدات کے برابر رہ گئے ہیں، اور پاکستان نے چین سے $2 ارب رول اوور کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ مریم دیکھیں، یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے، جو بات آپ کر رہے ہو ساری باتیں 100% درست ہیں۔ عوام تو کب کے دیوالیہ کر چکے، ٹیکنیکل ڈیفالٹ، صورتحال سری لنکا، اتنا سا ملک ہے، اتنی سی آبادی ہے، اس سے بدتر ہے۔ کیوں؟ ڈیفالٹ ہوئے بغیر ہی وہاں سے زیادہ ہر چیز یہاں مہنگی ہے، اور عوام کب سے دیوالیہ ہو چکے ہیں، عوام ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو شاید اس کا اندازہ ہو نہ ہو، جو لوور مڈل کلاس کی اور سفید پوشوں کی بستیاں ہیں، وہاں پرچون فروشوں نے ان کو ادھار دینا بند کر دیا ہے۔ جیسے آئی ایم ایف آپ کو بھیک نہیں دے رہا، وہ بھی اب ادھار نہیں دے رہے کہ بھائی بس کرو۔ ایک لمٹ ہوتی ہے نا، سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کی آبادیوں میں کوئی بڑے بڑے جنرل سٹورز تو نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں۔ ایک گھر کا اگر 5 7 10 ہزار تک ادھار پہنچ گیا تو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو واٹ از دس؟ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عوام کے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے۔ عوام ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اچھا، آپ نے اسٹاک مارکیٹ پوائنٹس گرنے کی بات کی ہے، مجھے بتائیں آپ، چند روز پہلے چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا ملک میں استحکام کے لیے افہام و تفہیم، یہ جواب دیا ہے حکومت نے، یہ سمندروں سے پتہ نہیں گہری یا پتہ نہیں شہد سے میٹھی یا فلانا، ان کو یہ جواب تھا۔ اچھا، تو ڈیفالٹ کرنے والی بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، عوام ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب باقی کیا ہوتا ہے سامنے آ جائے گا۔ اور ایک بات، پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز جیسی دکھائی دے رہی ہیں ویسی بھی نہیں ہیں۔ آنے والے ہفتوں میں، چند مہینوں میں سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ جی، اس کے آفٹر افیکٹس بعد میں پتہ چلیں گے۔ حسن صاحب، عمران خان کی گرفتاری سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھو، ذمہ دار آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، حکومت۔ یاد رکھنا، الٹیمیٹلی اچھا ہو برا ہو، اچھا ہو تو کریڈٹ حکومت کا بنتا ہے، برا ہو تو ڈسکریڈٹ بھی انہی کا بنتا ہے۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، جن کے بے تحاشا ایسیٹس، بینک بیلنسز سارے بیرون ملک ہیں۔ اور ایک بات، جس طرح ہم سوگ مناتے ہیں نا اس بات کا، ابھی آپ نے کہا کہ ڈالر یہاں تک پہنچا اور پھر وہاں تھوڑا پیچھے آ گیا، 300 تک پہنچ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ان کی تو لاٹری نکل آتی ہے ہر 2 صورتوں میں۔ جب تک سونے کی چڑیا پہ ان کے پنجوں میں ہے، یہ قابض ہیں، اس کا خون چوس رہے ہیں، تب بارے میں ہیں۔ ملک کا اگر ایک اکانومی بالکل ہی لمبی لیٹ جاتی ہے تب بھی یہ فائدے میں ہے۔ کمال کا سودا ہے۔ اسپتال میں ان کی بھی تیمارداری کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو کور کمانڈر ہاؤس جو ایک تاریخی جناح ہاؤس ہے،
उसको आज देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, मुकम्मल तौर पर जल चुका है, तबाह हो चुका है। और मुझे ये कहने में कोई बात, वो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हुए। वो बदकिस्मती से 9 मई को इमरान नियाजी के सुपरविजन में, उसकी प्लानिंग, उसकी इंस्टिगेशन के तहत उसके मुसल्लह जत्थे ने जनाब हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील कर दिया। हर कमरा आग से मुकम्मल तौर पर जला हुआ है, फर्नीचर जल गया, जो तारीखी वहाँ पर चीज़ें थीं वो सब तबाह हो गई, जल गई। काश बतौर पाकिस्तानी हमें ये दिन नसीब ना होता। और मैं समझता हूँ कि इस अलमनाक वाक़े के बाद पूरी कौम इंतहाई गमगीन है, मासवाए उनके जो इमरान नियाजी और उनका जत्था है वो जहाँ पर भी है वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं है, क्योंकि इस तरह का काम कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता चाहे जाए कि उसके ऊपर मनसूबाबंदी करे। जिन लोगों ने इस कबीर और बदतरीन हरकत में हिस्सा लिया है उनके लिए आइन और कानून में जो सजाएं लिखी गई हैं हर सूरत उनको ये सजाएं दी जाएंगी। जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने डंडे और लाठियां और लोहे के जो थी उनको उनके हवाले किया, जो जिनके पास असलहा था, और वो पुलिस और जो वहाँ पर फौजी मौजूद थे उनके ऊपर पिल पड़े, हमलावर हुए। उन्होंने इमरान खान को पकड़ना है, उन्होंने मईशत ठीक करनी है। मतलब अब ये मुकाबला चल रहा है कि पहले मईशत कौन ठीक करेगा और पहले इमरान खान को कौन पकड़ेगा। ये एक दोनों के दरमियान मैच होता है ना, एक अंदर। तो उन्होंने कहा पकड़ लेंगे, आज सुबह तक बाहर पकड़ेंगे, अदालत ने मना कर दिया। तो अब अजीब मामला है। अच्छा, उसके बाद काबीना का इजलास हुआ, फिर एक इजलास हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ काबीना के इजलास में कि उन्होंने कहा इमरजेंसी लगाते हैं। फिर ये हुआ कि इमरजेंसी जो है वो अगर लगाएंगे तो सदर लगाएंगे इमरजेंसी सदर लगाते हैं ना वज़ीर आज़म के एडवाइस पे। और फिर ये कुछ अंदर मशवरा दिया गया, पीपल्स पार्टी ने, कुछ पार्टियों ने उसकी वो भी कर दी। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि फिर अचानक सबको ख्याल आया कि 3 नवंबर को जो इमरजेंसी लगी थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के साइड पे फेंक दिया था। 3 नवंबर 2007 को। तो ऐसा ना हो कि इधर इमरजेंसी लगाई जाए और उधर सुप्रीम कोर्ट बैठे और साथ ही वो उठा के फेंक दे इमरजेंसी। एक तरफ तो इमरजेंसी भी रुक गई है जी। अब मसला ये है कि यहां पर अब हुकूमत क्या करे। देखें, बेतहाशा, मतलब मुझे सही तादाद नहीं पता कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। और ताकत जो है ना, ताकत का एक असूल हमने कहीं सुना है